نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم آپ کہہ دیجئے ایمان والے مردوں کے لیے کہ وہ بند کریں یعنی جھکا لیں اپنی نگاہیں وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ اور حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ یہ بہت پاکیزہ ہے ان کے لیے إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ بے شک اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والا ہے جو وہ کرتے ہیں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ اور کہہ دیجئے ایمان والی عورتوں کے لیے یغضضن من ابصارہن کہ وہ بھی جھکا کر رکھیں اپنی نگاہیں وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنْ اور حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنْ اور ظاہر نہ کریں اپنی زینت إلا ما ظهر منها مگر جو ظاہر ہو اس سے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ اور چاہیے کہ اوڑھ لیں اپنی بڑی چادریں اپنی گریبانوں پر وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ اور ظاہر نہ کریں اپنی زینت إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ مگر اپنے شوہروں کے لیے أَوْ آبَائِهِنَّ یا اپنے باپ دادا کے لیے او آباء بعولتہن یا اپنے شوہروں کے باپ یعنی سسر کے لیے او ابنائہن یا اپنے بیٹوں کے لیے او ابناء بعولتہن یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے لیے او اخوانہن یا اپنے بھائیوں کے لیے او بنی اخوانہن یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں یعنی بھتیجوں کے لیے او بنی اخواتہن یا اپنی بہنوں کے بیٹوں یعنی بھانجوں کے لیے او نسائہن یا اپنی عورتوں کے لیے او ما ملکت ایمانہن یا جن کے مالک ہیں ان کے دائیں ہاتھ اب التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال یا تابعدار خدام جو نئی رغبت رکھتے بالکل مردوں میں سے اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء یا وہ بچے جو واقف نہیں
عورتوں کی پوشیدہ باتوں پر، ولا یضربن بارجلہن، اور نہ ماریں اپنے پاؤں کے ساتھ، لیعلم ما یخفین من زینتہن، تاکہ معلوم کیا جائے جو مخفی ہے ان کی زینت میں سے، وتوبوا الی اللہ جمیعا، اور توبہ کرو اللہ کی طرف سب کے سب، ایھا المؤمنون، اے ایمان والو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید۔ معزز سامعین، سورۃ النور کا چوتھا رکوع آیت نمبر 31 اور 32 تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں اصلاح معاشرہ کا قانون ہم نے پڑھا کہ بغیر اجازت کسی کے گھر میں نہ جائیں، اور اگر وہاں کوئی نہ ہو پھر بھی اجازت کے بغیر نہ جائیں، اور اگر تمہیں یہ کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو لوٹ جایا کرو۔ باقی وہ گھر جو رہائش کے نہیں ہیں ان میں آپ جا سکتے ہیں۔ آج کے سبق میں دوسرا، تیسرا اور چوتھا قانون ہے۔ دوسرا قانون یہ ہے، ایمان والے مردوں سے کہیں کہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں۔ جب نظروں کی حفاظت ہوگی تو پھر شرمگاہیں محفوظ رہیں گی۔ اور اس سے اگلی بات، ایمان والی عورتوں سے کہیں کہ وہ بھی نظروں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت محرم رشتہ داروں کے علاوہ کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ اور اگلا قانون، ایسی چال نہ چلیں جس سے گناہ کی طرف رغبت ہوتی ہو، بلکہ شرم اور حیا اور عفت والی چال چلیں۔ اللہ ہمیں ان تمام باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد فرماتے ہیں، قل، آپ کہہ دیجئے، للمؤمنین، ایمان والے مردوں کے لیے، یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو روک کر رکھیں، بند کر کے رکھیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لک الاولی ولیست لک الاخری، ایک نگاہ جو پہلی پڑ جائے وہ تو معاف ہے، لیکن دوبارہ غیر محرم کی طرف نگاہ لے کر جانا یہ معاف نہیں ہے۔ ایک ساتھی نے پوچھا، پہلی نگاہ اگر بندہ زیادہ دیر ٹکا ہے تو پھر معاف ہے، پہلی نگاہ کتنی دیر تک بندہ روک کے رکھے؟ میں کہا اس وقت تک روک کے رکھ جب تک تیری سانس نہ نکل جائے، مرنے جو گیا۔ یہ تو مذاق ہو گیا نا اللہ کے حکم کے ساتھ۔ اور یہ اسی طرح کی بات ہو گئی جس طرح کے ایک مولوی صاحب فلم دیکھ رہے تھے نا، مولوی کی بات کریں تاکہ آپ خوش ہوں، تو کسی نے کہا، استاد جی تسی بھی فلم دیکھ رہے ہو؟ استاد فرمایا، ہاں میں دیکھ رہا لیکن نفرت کی نگاہ نہ دیکھ رہا۔ کون سی نگاہ کے ساتھ؟ ساتھی تھوڑا سامنے آ رہے، سامنے والی ساتھ جگہ خالی ہے، اس سائڈ والے نظر ہی نہیں آ رہے، اور میں بندے چھپ کے بیٹھے۔ صابر صاحب تو چھپن تو انہوں نے اجازت ہے، باقی کون چھپن ہے؟ صابر صاحب دیکھو میدان میں بیٹھے ہیں ماشاء اللہ۔ بہرحال ایمان والے مردوں سے کہیں کہ نگاہ کو محفوظ رکھیں، کیونکہ جب نگاہ آوارہ ہوتی ہے تو
تو پھر اسی سے گناہوں کی طرف میلان ہوتا ہے اور پھر اور کئی گناہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ساتھ آگے اللہ نے فرمایا وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، نگاہوں کو چھپائیں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں، کیونکہ نگاہ کے ساتھ ہی آگے معاملات بڑھتے ہیں۔ جب ایک آدمی غیر محرم کو دیکھے گا ہی نہیں تو پھر معاملات کیسے بڑھیں گے؟ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ آمین۔ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ بہت پاکیزہ ہے ان کے لیے، اپنی نگاہوں کو محفوظ رکھنا۔ یہ شریعت نے بنیاد سے روکا ہے، ابتدا سے روکا ہے۔ جب یہاں سے کام رک گیا تو پھر آگے معاملات بہت پاکیزہ ہو جائیں گے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کے گھر میں جاؤ، اجازت دینے کے لیے کھڑے ہو، دروازے کے سامنے نہ کھڑے ہو۔ آپ نے فرمایا انما الاستئذان لاجل النظر، جو اجازت مانگی جاتی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ نظر نہ پڑے، اور اگر آپ دروازے کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں اور نظر اندر پڑ گئی ہے تو پھر اجازت مانگنے کا مقصد فوت ہو گیا، پھر اجازت دینے کا کیا فائدہ ہے؟ اس لیے فرمایا کہ نگاہوں کی حفاظت کریں۔ اور اگلا قانون وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے یغضضن من ابصارهن، کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو روک کر رکھیں، محفوظ رکھیں۔ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور وہ بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ آپ غور فرمائیں جی، جس طرح ایمان والے مردوں کو روکا گیا ہے کہ وہ غیر محرموں کو نہ دیکھیں، بالکل اسی طرح ایمان والی عورتوں کو بھی روکا گیا ہے کہ وہ غیر محرم مردوں کو نہ دیکھیں۔ عموماً عورتیں اس بات کو شاید برائی نہیں سمجھتی کہ جناب وہ دیکھتی رہیں تو خیر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ازواج مطہرات میں سے دو ازواج مطہرات بیٹھی ہوئی تھیں کہ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ایک نابینا صحابی تھے، وہ تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احتجبا منہ، تم دونوں پردہ کرو۔ کہنے لگی یا رسول اللہ الیس هو رجل اعمی، یہ تو نابینا آدمی ہے، اس سے پردہ کس چیز کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم دونوں بھی نابینی ہو، تم اس کو نہیں دیکھ رہی ہو؟ معلوم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مطلب یہ ہے جیسے مرد کا عورتوں کو دیکھنا منع ہے، ایسی عورتوں کا غیر محرم مرد کو دیکھنا بھی کیا ہے؟ منع ہے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن، ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہوں کو چھپائیں اور جھکائیں اور شرمگاہوں کی عزت کی حفاظت کریں۔ ولا یبدین زینتهن، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، الا ما ظہر منها، مگر جو ظاہر ہو اس سے، مگر جو ظاہر ہو اس سے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ بعض مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ جو چیز مجبوراً ظاہر ہو، جو چھپائی نہ جا سکے، مثلاً ایک عورت چادر اوڑھ کر پردے میں آ رہی ہے لیکن پاؤں اس کے نظر آ رہے ہیں، بعض دفعہ ہاتھ نظر آ رہے ہیں، تو یہ مجبوری ہے۔ اب اس ایسی تو کوئی ہو نہیں سکتا کہ بالکل کمر میں بند ہو کر چلے، تو ایسی چیز جو چھپائی نہیں جا سکتی اس سے وہ مراد ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں یہ بھی مراد ہے، اور الا ما ظہر منہا سے مراد مجبوراً کوئی چیز ظاہر کرنی پڑ جائے، جیسے بعض دفعہ علاج معالجے کے لیے، آپریشن وغیرہ کے لیے وہاں پر مجبوری ہو جاتی ہے تو وہاں شریعت نے رخصت دی ہے کہ نہ ظاہر کریں غیر محرم کے سامنے، لیکن بعض دفعہ کہیں مجبوری ہو جاتی ہے اور اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہوتا تو الا ما ظہر منہا، وہاں رخصت ہے۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، خمر موٹی بڑی چادر کو، ایک دوپٹہ ہوتا ہے اور ایک چادر ہوتی ہے، دوپٹہ چھوٹا ہوتا ہے جو چادر تھوڑی بڑی ہوتی ہے۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ، چاہیے کہ بڑی چادریں اوڑھ لیں، عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، اپنے گریبانوں پر، کیونکہ گریبان اور سینہ یہ عورت کے لیے سطر میں اہم جگہ تھی، اللہ نے اسی کا ذکر فرمایا اس کو چھپا کر رکھیں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور آگے محرم رشتوں کا بیان ہے کہ ان کے علاوہ کسی کے سامنے یوں بغیر بڑی چادر اور برقعے کے نہ جائیں اور نہ ظاہر کریں اپنی زینت، الا لبعولتهن، مگر اپنے شوہروں کے لیے۔
شوہر کے لیے صرف زینت ظاہر کرنا جائز ہی نہیں بلکہ اس کے لیے زینت کرنا تو کار ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عورت اچھی عورت مرأۃ الصالحہ وہ ہے کہ جب شوہر اس کو دیکھے تو خوش ہو جائے اور جب وہ اس کو کوئی حکم دے تو اس کی اطاعت کرے، تو یہ تو اس کے لیے اجر کا باعث ہے۔ لیکن عموماً آج کل زینت باہر کے لیے کی جاتی ہے، کہیں جانا ہو تو گھر میں شوہر کے لیے بچانے کے لیے کوئی نہیں کرتا۔ شریعت نے یہ حکم دی ہے سب سے پہلے کہ اپنے شوہروں کے لیے زینت کو ظاہر کریں، اس کے بعد وہ باقی محرم رشتوں کا آگے بیان ہے کہ جن کے سامنے عورت برقعے یا بڑی چادر کے بغیر جا سکتی ہے، ان کی ایک فہرست اللہ نے بیان کر دی ہے، دیکھتے جائیے۔ ارشاد فرماتے ہیں او آبائہن، یا اپنے باپ دادا کے سامنے عورت کو پردہ کرنا ضروری نہیں، او آبائی بعولتہن، یا شوہروں کے باپ یعنی سسر کے سامنے، او ابنائہن، یا اپنے بیٹوں کے لیے، بیٹوں کے آگے پردہ کوئی نہیں، او ابنائی بعولتہن، یا شوہروں کے بیٹے، اگر شوہر کا بیٹا ہے دوسری بیوی سے وہ بھی بیٹا ہی ہے، اور اخوانہن، یا بھائی، حقیقی بھائی جو ہے اس سے پردہ کوئی نہیں۔ اسی طرح اللاتی اور اخلائی، مطلب یہ ہے کہ اپنے ماں شریک یا باپ شریک ان سے کوئی پردہ نہیں ہے، اور بنی اخوانہن، یا اپنے بھتیجوں کے آگے، اور بنی اخواتہن، یا بھانجوں کے آگے، اور نسائہن، یا عورتوں کے آگے، او ما ملکت ایمانہن، اس سے مراد باندیاں اور غلام دونوں ہوتے ہیں لیکن یہاں پر صرف باندیاں مراد ہیں، او ما ملکت ایمانہن، وہ باندیاں وہ نوکرانیاں جو خدمت گار ہیں، اب التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، یا بعض خادم اور گھریلو ملازم وہ بیچارے بوڑھے ہوتے ہیں بس گھر کی نگرانی وغیرہ کے لیے، جن کی عورتوں کی طرف رغبت کوئی نہیں ہوتی، ایسے بزرگ سے بھی کوئی پردہ نہیں ہے۔ اب التابعین، یا ایسے تابع دار غیر اولی الاربۃ من الرجال، جو رغبت نہیں رکھتے مردوں میں سے، یعنی مردوں میں سے ہیں تو مرد ہی لیکن وہ اس پوزیشن پہ ہیں کہ اب ان سے پردے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب الطفل، یا وہ بچے الذین لم یظہروا علی عورات النساء، جو عورتوں کے راز پر واقف نہیں ہے ان سے بھی پردہ ضروری نہیں ہے۔ یہ چند رشتے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر گنوا دیے جن سے پردہ ضروری نہیں ہے، ان کے علاوہ جو عام اور مرد ہیں غیر محرم ہیں ان کے سامنے پردہ کر کے جانا چاہیے۔ چند اور قوانین بھی ہیں جی قرآن مجید میں عورتوں کے بارے میں، مثلا سورۃ الاحزاب میں ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، عورت گھر میں رہے، عورت گھر میں رہے، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، جہالت والا بناؤ سنگار اور میک اپ نہ کرے، ہاں مجبوری میں نکل سکتی ہے جس کا ذکر سورۃ القصص میں ہے۔ آپ نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کی کنویں پر گئے، دو بچیاں بکریوں کو پانی پلانے آئی ہوئی تھیں، وہ اللہ کے نبی شعیب علیہ السلام کی بچیاں تھیں لیکن مجبوری میں آئی تھیں کیونکہ والد و ابونا شیخ کبیر، انہوں نے کہا کہ ہمارے والد صاحب بوڑھے ہیں، بھائی ہے کوئی نہ، اس مجبوری میں آئی ہیں، تو مجبوری میں عورت نکل بھی سکتی ہے۔ نکلنا پڑے تو ابھی ہم نے پڑھ لیا کہ نظروں کو جھکا کر چلے اور پردہ کر کے چلے، جیسا کہ سورۃ الاحزاب میں ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں، بیٹیوں اور امت کی عورتوں سے کہہ دیجئے جب بھی گھر سے باہر نکلیں پردہ کر کے نکلیں۔ اس لیے فرمایا کہ ان رشتہ داروں کے علاوہ احتیاط کریں، اور آخری قانون وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اور نہ ماریں اپنے پاؤں، لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ، تاکہ ان کی مخفی زینت ظاہر نہ ہو جائے۔ ایسی چال چلنا، ایسے پاؤں کی ٹھوکر مارنا جس سے کوئی نہیں دیکھنے والا تو بھی مڑ کر دیکھے، تو فرمایا ایسی چال نہ چلیں جس سے ان کی مخفی زینت ظاہر ہو جائے۔ فرمایا ایسے زیورات نہ پہنیں
جن کی چھنکار ہو، جن کی آواز ہو، اور جس کی وجہ سے لوگ متوجہ ہوں، تاکہ ان کا کردار مشکوک نہ ہو جائے، تاکہ ان پر بدنامی اور تہمت نہ لگائی جا سکے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی جن بچیوں کا بھی میں نے ذکر کیا، ان میں سے ایک جو موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے آئی تھی، اللہ نے اس کی چال کا ذکر کیا، فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، ان میں سے ایک آئی اور حیا کی چال چلتی ہوئی آئی۔ کیسے آئی تھی؟ حیا کی چال چلتی ہوئی آئی۔ تو ایسی چال ہو جس سے حیا ٹپکتا ہو، ایسی چال نہ ہو جس سے بے حیائی ٹپکتی ہو۔ اور اللہ رحم فرمائے، وہ جو آج کل وہ ہیل والی جوتی پہنی ہوئی ہے اور پورے گلی میں ٹھک 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 کی آواز آ رہی ہے، اللہ کہتے ہیں ایسی چال نہ چلے جس سے مخفی چیز ظاہر ہو۔ اب وہ ایسی چال چلے گی، ہر کوئی مڑ کے دیکھے گا، تو فرمایا ایسی چال عورتوں کو نہیں چلنی چاہیے۔ اور ایسا زیور جس کی آواز آئے اس سے بھی اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ ساری باتیں ذکر کرنے کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی طرف توبہ کرو، سب کے سب کرو۔ یہ فوراً ایک ہمارے اندر میرے سمیت ہم سب میں یہ کمزوری ہے، اگر کسی کام سے روکا جائے فوراً ذہن میں جاتا ہے اچھا یہ تو فلانے بندے کے اندر قصور ہے، یہ نہیں جاتا کہ یہ قصور میرے طرف بھی، میرے اندر بھی ہے، دوسرے کی طرف جاتا تو فلانا ہاں وہ بندہ ایسا ہے، وہ بندہ ایسا ہے۔ اللہ نے فرمایا دوسروں کو نشانہ مت بناؤ، بلکہ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، سب توبہ کرو۔ سب میں غلطیاں تو ہیں نا، کسی نہ کسی درجے میں کوئی نہ کوئی غلطی تو ہر ایک کے اندر ہوگی نا، اس لیے فرمایا سب توبہ کرو۔ ایھا المؤمنون، اے ایمان والو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یا اللہ ہم سب توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ وآخر دعوانا